ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نستعلیق لاہوری میں شین ڈالنا سیکھیں گے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شین کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ ہم نے اس کو کشیدہ لکھنا ہے، تو جہاں سے ہم نے پچھلے سبق میں سین شروع کیا تھا اس سے بالکل ایگزیکٹ اوپر جا کر یا اس سے آدھا قط پیچھے، یہ آپ کی جگہ ہے، یہاں سے شین کو کشیدہ ہم کھینچیں گے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، میں ایک بنیادی سٹروک لگاتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ٹیڑھی قلم رکھ کر 45 کے اینگل پہ تقریباً یہ ایک اس طرح سے ایک سٹروک لگایا، اس کے بعد اس کی کشش کھینچ لیں گے ہم۔ یہاں سے اس کو جیسے سین کی ہم نے گولائی دے کر اس کو نیچے کی طرف لے آئے تھے کرسی کی لائن تک، تاکہ اس کو یہاں سے دائرہ بنانے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ اس خالی جگہ کو آپ پور کر لیں۔ اب دیکھیں، یہ ہماری شین ہو گئی کشیدہ۔ یہ ایک سٹروک میں نے لگایا۔ ابھی اس کی میں آپ کو ڈیٹیل سمجھاتا ہوں کہ اس سٹروک کا کیا مطلب اور یہ شکل کیسے بنانی ہے۔ اس کو تھوڑا سا قلم کی نوک سے آپ مزید اچھا کر لیں۔ ابھی دیکھیں، ہم اس کا دائرہ کھینچتے ہیں۔ تو شین کا دائرہ بالکل ویسے ہی جیسے سین کا دائرہ کھینچا تھا، ہم اس کی پہلے میجرمنٹ کر لیتے ہیں۔ 1 قط، 2 قط، 3 قط اور یہ 3.25 قط۔ یہ ہمارے دائرے کی پیمائش ہے، 3.25 قط۔ اب بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے کرسی کی لائن پہ سیدھے اینگل کے بجائے ٹیڑھے اینگل سے دائرہ شروع کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہاں سے شروع کریں گے اور اسی طرح سے دائرے کے 3 حصے بنائیں گے۔ پہلے اس کو ٹیڑھی قلم رکھ کر اس کو دائرے کو ہلکی سی جنبش کے ساتھ گرانا، یہاں پہ پہنچے۔ اس کے بعد ہم نے اسی گولائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جنبش بھی دینی ہے، اور یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کو گولائی بھی رکھی اور جنبش بھی دی۔ جنبش کا مطلب یہ ہوا، پہلے بھی میں نے سمجھایا ہے کہ کسی ایک سائڈ سے قلم کا زیادہ چلنا۔ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ دیکھیں، یہ زیادہ ہے، اور یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ کم ہے، تو اس کا مطلب ہے قلم چلنے کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی اوپر سے زیادہ چل رہی ہے، یہ جنبش ہو گئی۔ اب ہم اس کا آخری حصہ بناتے ہیں۔ جس رخ پہ ہم نے یہاں پہ جنبش کو روکا، اسی جنبش کو جاری رکھتے ہوئے اور دائرے کو مد نظر رکھتے ہوئے گولائی کو ہم اس کو آہستہ آہستہ سمیٹتے ہوئے کرسی کی لائن تک لے کر جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا جو اینگل قلم کا ہوتا ہے وہ بالکل وہی اینگل ہوتا ہے جو ہمارا دائرہ کھینچنے سے شروع میں ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی آخری شکل کو بناتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی سبق میں بتایا کہ نیچے والی نوک کو پہلے لگاتے ہیں، اوپر والی نوک کو بعد میں لگا کر اس کو آہستہ سے اینڈ کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی پیٹرن پہ آپ اس کو اس طرح سے کر دیں، اور نوک کے ساتھ اس کی شکل کو تھوڑا سا بہتر کر دیں۔ یہ شین کا دائرہ ہو گیا، اور جہاں سے کمی بیشی رہ جاتی ہے، آپ اس کمی بیشی کو قلم کی نوک سے اور خوبصورت کر لیں۔
یہ ہمارا شین کا دائرہ ہو گیا. بالکل اسی طرح یہاں سے ایک قط نیچے 3.5 قط یہ ہو گیا. اور ابھی دیکھیں اس کے پہلے نقطے لگاتے ہیں پھر میزان لگاتے ہیں. نقطے لگانے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے 3 نقطے ہیں تو ہم اوپر والے نقطے کی جو اوپر والی نوک ہے وہ اس کو ہم لائن پہ ٹچ کریں گے. تو اب دیکھیں کہ ہم نے نقطے کہاں سے شروع کرنے ہیں. اگر میں اس کو کشش کو یا لائن کو میئر کروں تو یہ لائن سے تقریباً 1 قط اوپر یہاں پہ میرے قلم کی جو ہے نا وہ نیچے والی نوک آنی چاہیے. تو یہاں سے میں ایک نقطہ ڈالتا ہوں اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے ہم نے کہ 3 نقطے جب بھی ڈالنے پڑتے ہیں شین کے ہوں یا چے کے ہوں یا پے کے ہوں تو ان کو ہم ذرا کم خم والا رکھتے ہیں. ان کا خم جو ہے وہ اکیلے یا 2 نقطوں کی نسبت جو ہے وہ ذرا کم رکھتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم تیسرا نقطہ ڈالنے لگتے ہیں تو نقطوں کے جو بیچ کی سفیدی ہے جیسے یہ سفیدی ہے یہ برابر میں آتی ہے. اگر ہم نقطے ڈالیں یہ دیکھیں میں نقطے ذرا ٹیڑھے کر کے ڈال کر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر میں نقطے یہ زیادہ خم والا نقطہ ڈال رہا ہوں اور اسی طرح سے میں یہ دوسرا خم والا نقطہ ڈال رہا ہوں تو یہ 2 نقطے ڈالنے کے بعد جب میں اس کا تیسرا نقطہ ڈالتا ہوں تو وہ تیسرا نقطہ ان دونوں نقطوں کے بیچ والی سفیدی کو متاثر کرتا ہے. یہ ایک جیسی نہیں رہتی. یہاں پہ بہت نزدیک ہو گیا یہاں پہ بہت کھل گیا جس کی وجہ سے نقطوں میں 3 نقطوں میں کم خم رکھ کر نقطے ڈالے جاتے ہیں. اب دیکھیں اس کی پیمائش کی طرف میں آتا ہوں. تو پیمائش اس کی لگائیں. یہاں سے آپ کی پیمائش جو ہے وہ سین کی یہ 3 قط ہوگی چونکہ ہم نے لائن سے شروع کیا تھا. اب اگر ہم اس کی ہاریزنٹلی پیمائش کریں تو یہ کشش کو 9 قط میں اساتذہ لکھتے ہیں. 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. یہ تقریباً 9 سے معمولی سی کم ہے لیکن اس کو 9 قط میں لکھا جاتا ہے. یہ ہماری 3 قط ہو گئی اور یہ 9 قط. اور یہاں سے یہ جو لائن سے ہم نے ہلکی سی کرف دے کر یہ لائن سے نیچے گرائی ہوئی ہے شین یہ تقریباً 1/4 قط جو ہوتا ہے یعنی 1 قط کا چوتھا حصہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہلکا سا اس میں خم دیا جاتا ہے جس طرح ہم نے تے میں پڑھا تھا. یہ ہلکا سا خم ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ جو میں نے اس کے شروع کی شکل بنائی اس کو اس طرح سے بنانے کی ضرورت ایسے پیش آتی ہے کہ یہ جب میں اس کو ایسا ایک سٹروک دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو جب کھینچ کے نیچے لے کر جاتا ہوں تو اب کوئی جنبش نہیں ہے. اب میں صرف اس کرو کا خیال رکھتے ہوئے لے کر جاتا ہوں تو یہ جو شکل بناتا ہوں یہ ہلکی سی یہاں سے یہاں تک اس طرح کرو ہوتی ہے. اس کے بعد یہ اس طرح کرو شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو اس میں لوچ آتا ہے کرو میں اور یہ اس طرح سے آتی ہوئی ایسے تلوار کی طرح جو ہوتی ہے تو وہ اس جنبش کی وجہ سے ہوتی ہے یہاں سے. ابھی دیکھیں میں ایک ہی سٹروک میں رکھ کر اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں پھر دیکھیے گا. اب اس کی شکل دیکھیے ذرا. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شکل اس جنبش کی وجہ سے آتی ہے جو میں جس طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رکھ کر تھوڑی سی ہلکی سی ایسے انگوٹھے کو دبا کر ہلکی سی جنبش دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں. یہ تو ہوئی شروع کی شکل. اب یہ جو یہاں پہ مد بنتی ہے اس کی شین کی کشش لائن سے نیچے آتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس میں ایک شکل ہمارے پاس نکلتی ہے. ہم اس سے پہلے مفردات میں کر چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں یہاں سے اگر اس کی دیکھیں اگر میں تے شروع کرتا ہوں یہاں سے
یہ اگر میں اس کی تے شروع کرتا ہوں جیسے میں نے پہلے بنائی تھی، یہ میں نے چھوڑ دی تے، اور یہاں پہ آتے ہوئے میں اس کو ایسے اسی طرح سے یہ تے کا آخری حصہ جو ہے وہ پورا کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں میرے پاس پوری تے پڑی ہوئی ہے، میں اس کے یہاں پہ 2 نقطے دے دوں، یہ تے پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس یہ جو کشش کا رخ آتا ہے نا، شین کی کشش کا رخ، اگر میں اس رخ کو یہاں سے تھوڑا سا ڈائیورٹ کر کے نیچے لے جاؤں، یہاں سے نیچے لے جاؤں، تو یہ جیسے ہم کاف ڈالتے ہیں کشش والا، یہ وہ رخ ہے کشش۔ ایسی کاف کی کشش ایسے ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ اس کا صرف اینگل ہے۔ اب ایک اور یہاں سے ایک حرف بن سکتا ہے، یہ جو شین کا آخری حصہ ہوتا ہے، یہاں سے اگر میں اس کو یہ والی شکل دوں، ایسے سواد بنانے کی کوشش کروں، تو اس میں میری پوری سواد کی شکل بھی، یہ میری پوری سواد کی شکل بھی اسی میں سے نکلتی ہے۔ یہ بس اختراعیں ہیں کہ ایسے ایک لفظ کے اندر دوسرا لفظ بھی موجود ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے شین کو فوکس کرنا ہے، اور یہاں سے شین کی کشش شروع کرنے کی کیا وجہ تھی کہ سین کے بالکل اوپر سے اور آدھا قط پیچھے سے شروع کرنا ہے، اور لائن کے اوپر سے شروع کرنا ہے۔ لائن سے شروع کرنے کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ والا میزان اس نے دینا تھا کہ یہاں سے ہم نے 3 قط اس کو گہرا رکھنا ہے، اور پیچھے سے شروع کرنے کا یہ مطلب تھا کہ یہاں سے آتے ہوئے یہاں کے سین کے دائرے کے پاس سے گزرتے ہوئے جب شین کا دائرہ شروع کریں گے تو یہ ہمارے بیچ میں تقریباً 3.5 قط کا گیپ ہمیں ملنا چاہیے، ایک دائرے کا یا 3.5 قط کا، یہ 2 قط، یہ 3 قط، اور یہ دیکھ لیں کہ 3.5 قط کا جو ہمارا 2 دائروں کے بیچ میں فاصلہ رہنا چاہیے تختی کی سیٹنگ کے لحاظ سے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا شین، جس کے بارے میں ہم نے اس کی سٹارٹنگ پڑھی، اینڈنگ پڑھی، میزان، مزاج، اور اس کے بارے میں جنبش پڑھی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سواد کے بارے میں پڑھیں گے۔